الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إن أهم أموركم عندي الصلاة. قرآن کریم کی 18ویں پارے کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس سورت کا نام ہی سورہ مومنون کے نام سے موسوم ہے. مسلمان کا ایک دوسرا نام عربی میں مومن بھی ہے، اسی کی جمع مومنون آتی ہے. پہلی جو آیت ہے قد افلح المؤمنون، کہ مومن یہ تمام کے تمام کامیاب ہو چکے ہیں. کون سے مومن ہیں وہ آگے بیان کرتے ہیں اور کیا کیا صفات مومن کی ہونی چاہیے وہ ان آیات کے اندر ذکر فرمائی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، وہ انسان جو اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حقدار ہے اور وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ مومن کی صفات کیا ہیں اور کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق یا اپنے آپ کو مومن کہلانے کے لائق ہوں یا نہیں، تو وہ اپنے آپ کو ان صفات کے اوپر ڈھال لے، اپنے آپ کو ان صفات کے ذریعے سے پرکھے. قرآن کریم نے تمام کی تمام صفات یہاں پر بیان کی ہے اور اس سے قبل بھی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کے تحت بھی چند صفات وہاں پر بھی ذکر کی گئی ہیں.
سب سے پہلی جو صفت ہے وہ صفت کیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس صفت کی رو سے کیا ہم پکے سچے مسلمان ہیں یا صرف نام کے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ بھائی ہم کتنے حضرات ہیں، کتنے عاشق رسول ہیں، صرف یہی پر نہیں، قرآن کریم کے ہی 62 سے زیادہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس صفت کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، کہ بھائی نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اور دوسری جگہ پر ہے، آپ کے سامنے جو بورڈ لگا ہوا ہے اوقات نماز کا، اکثر مساجد کے اندر یہ بورڈ نظر آتا ہے، اس کے اوپر بسم اللہ کے بعد ایک آیت لکھی ہوتی ہے جو ظاہراً بھی اور باطناً بھی بہت عام سا مفہوم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز یہ مومنین پر اپنے اوقات میں فرض کی گئی۔ پتہ چلا کہ بھائی اپنے حساب سے نماز پڑھنے کا نام اصل نماز نہیں ہے۔ فجر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کام سے فارغ ہو کر کے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے فرض تو ادا کیا ہے، لیکن جو قرآن کریم کا اعلان ہے، جس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے، آپ نے اس کو ٹھکرا دیا ہے، اس کو ترک کر دیا ہے۔ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ پتہ نہیں کتنے مربع میل پر ان کی حکومت تھی، اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے اندر، ایک مکتوب کے اندر تمام ضلعوں کے حکمرانوں کو ایک پیغام بھیجا تھا، جس کو حضرت امام مالک نے اپنی موطا کے اندر لکھا ہے۔ اس میں پہلا لفظ ہے ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، کہ جتنے بھی گورنر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، جتنے بھی اپنے اپنے علاقوں پر حکومت کر رہے ہو، آپ فلاں جگہ کی ڈی ایس پی ہے، آپ ایس پی ہے، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، جو بھی ہے، سب سے زیادہ میرے نزدیک اگر کوئی کام ہے اور سب سے زیادہ جو اہمیت جو کام میرے سامنے رکھتا ہے وہ میرے نزدیک نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بہت فتوحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں مسلمانوں کو دی ہیں اور بہت زیادہ مسلمان کامیاب ہوئے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی، آج کے 15 ملک اگر لگا لیے جائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دائرہ صرف ایک حکومت کا اتنا بڑا تھا۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی مبلغ ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی مجاہد ہو سکتا ہے؟ آپ کے جو سمجھانے کا انداز، جو ڈرانے کا انداز، جو پیار کا انداز، اور آپ کو تو امام العدل کہا جاتا ہے، آپ کی گویا کہ سراپا انصاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ بس آپ تو فوراً تیش میں آ جایا کرتے تھے ان معاملات کے اندر۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کہیں اگر فرات کی نہر پر کوئی کتا بھی مر جائے بھوکا، تو مجھے خدشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جس کی آج کے اعتبار سے 15 ملکوں کے اندر حکومت ہے،
غالباً 4 لاکھ مربع میل لکھا ہے، جس کی حکومت اتنے بڑے خطے پر ہو، اتنے بڑے علاقے پر ہو، اور وہ اپنے گورنروں کو صرف اگر آرڈر دے رہا ہے تو پھر نماز کا حکم دے رہا ہے کہ لوگوں میرے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے کہ تم پہلے نماز ادا کرنا۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر تم نے نماز کو اچھا رکھا، تم نے نماز کا خیال کیا، اب گویا کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر بیٹھ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بیٹھ چکا ہے، اب تم کسی کام کے اندر گڑبڑی نہیں کرو گے۔ لیکن اگر کسی نے نماز کو ہی ضائع کر دیا، اگر نماز کو ہی تم نے پس پشت ڈال دیا اور تم نے ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھنا شروع کر دیا، یا تم نے قضا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو گویا کہ اب تمہارے اندر وہ ڈر پیدا نہیں رہا، اب تمہارے ہاتھ میں حکومت دینے کا گویا کہ ایک دنیا کو تہس نہس کرنا ہے کہ جس نے بھی نماز کو ضائع کیا وہ دنیا کی تمام امور کو بھی ضائع کر دے گا۔ یہ پہلی صفت تھی جو مومنین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا اور فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنین تو وہ کامیاب ہیں جو نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ 2 لفظ میں یہاں پر بول رہا ہوں خشوع اور خضوع کے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ خشوع کہتے ہیں اپنے اعضاء اور جوارح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا۔ آپ آئے اور آ کر کے بالکل اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے کھڑے ہو گئے، تو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو، اپنی گردن کو، تمام جتنے بھی آپ کے اعضاء جو دکھنے والے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا۔ اس کا نام خشوع ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک لفظ اور ہے خضوع، تو لکھا ہے علماء کرام نے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بہترین طریقے سے ایک صاف آئینے کی طرح دکھ رہی ہے کہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں۔ کہیں نماز کے اندر تو خیالات نہیں گھس رہے، نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، کہیں دنیا کے خیالات تو دل میں نہیں چل رہے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں دوسروں سے بات چیت کرنے کی، فلاں جگہ جا کر یہ کام کرنا ہے، یا فلاں سے نماز کے بعد یہ بات کرنی ہے، کہیں دل میں یہ خیالات تو نہیں چل رہے ہیں۔ جس کے دل میں یہ خیالات نہیں چل رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو نماز ادا کی ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ کامیابی ایسی نہیں ہے، اولین شرط یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ دوسری بات یہاں پر آتی ہے کہ کیا صرف 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، خشوع و خضوع اختیار کیا، کام چل جائے گا؟ نہیں، نماز قائم کرنے کا نام ہے، نماز پڑھنے کا نام نہیں لیا گیا ہے، جسے ہم بعض مرتبہ کبھی مسخرے کے طور پر، کبھی ہنسی مذاق کے طور پر کر دیا کرتے ہیں کہ بھائی نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر مسلمان نماز پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن نماز قائم کرنا یہ بہت بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپ رکھا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے اور اس مکتوب سے ان لوگوں کے کانوں پر بھی تھوڑی جو رہنی چاہیے جو اپنے آپ کو گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میں فلاں جگہ پر مامور ہوں، مجھے یہ فیصلہ انجام دینا ہے، میں دوسرے اس سے بڑے کام پر لگا ہوا ہوں، مجھے یہ کام کرنا ہے، تو میں اپنی نماز کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سب کو پیچھے ہٹاؤ، پہلے نماز کو آگے رکھو۔
جس نے نماز کو آگے رکھا اور جس نے نماز کی ادائیگی وقت پر کی اور صحیح طور پر کی، وہی آگے حکومت کے کام کو صحیح طریقے پر انجام دے سکتا ہے، اس کے علاوہ انجام نہیں دے سکتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ میں تہجد کے وقت میں اپنی چھت پر کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ لوگ آ کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یار یہ شخص ایسا لگتا ہے گویا کہ ان کی چھت پر کسی نے کوئی لکڑی کھڑی کر رکھی، بالکل بھی حرکت نہیں ہے، نہ اپنے ہاتھ کو ادھر کو ہلا رہا ہے نہ ادھر کو ہلا رہا۔ تو یہ پتہ چلا کہ نماز کے اندر یہی چیز مطلوب ہے، خشوع اور خضوع کے اندر یہی چیز ہمیں لا سکتی ہے۔ جس نے خشوع کو اختیار کیا وہ گویا کہ خضوع کی ایک پیڑی پر چڑھ چکا ہے۔ جس نے اپنے اعضاء کو درست طریقے پر نماز کے اندر رکھا وہ گویا کہ خضوع کی طرف ایک قدم اس نے بڑھا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خضوع کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور وہ ایک بہت بڑے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ جب یہ بات آئی گئی ہے، فقہائے کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی نے ایک رکن کے اندر 3 تسبیحات کے بقدر جتنی دیر میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا کرتے ہیں، اگر کسی نے 3 مرتبہ اتنے سے ٹائم کے اندر کوئی حرکت کی تو نماز سے خارج ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی ہے اس کی۔ یہ فقہائے کرام نے مسئلہ لکھا ہے۔ بدرجہ مجبوری الگ چیز ہے، بغیر کسی مجبوری کے ہم لوگ آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اس کان کو پکڑ، کبھی اس پلے کو ادھر کو سرکا، کبھی مڑ کر ہی رہا ہے، کبھی سانسین کو نیچے کو سرکا، کبھی یہ کر کبھی وہ کر۔ تو لکھا ہے کہ اگر 3 تسبیح کہنے کے بقدر کے اندر اندر کسی نے 3 مرتبہ اس طرح کی حرکت کر لی تو اس کی نماز ٹوٹ چکی ہے، اس کو چاہیے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ اس لیے یہ مطلوب ہوتا ہے نماز کے اندر۔ اب آتے ہیں کہ نماز ہماری کیسے ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ کرام بہت سارے صحابہ کرام اپنے اپنے مقامات پر اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور تم مجھے دیکھتے ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب سبھی تھوڑے جانتے ہیں کتاب عربی کیا لفظ ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیسے ہے کیسے نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آئے گا؟ کیا کوئی ویسے بخیر بھی چلا جائے گا، آپ کو زبردستی پکڑ کے بٹھائے گا کہ بھائی سن؟ نہیں، آپ کو خود وقت نکالنے پڑیں گے اور ان کے لیے ان پر کام کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے۔ ایک اشکال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ نے مومن کی کامیابی کے لیے اتنی خطرناک شرط شروع میں رکھ دی ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، جبکہ ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کافروں کو تو وہ بہت ترقی کر رہے ہیں اور بہت کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ روزانہ اذان بھی سنتے ہیں، اقامت بھی وہ حضرات سنتے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اذان کا ایک لفظ ہے حی علی الفلاح، کبھی اس کے ترجمے کی طرف غور کیا ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ حی علی الفلاح، مؤذن 5 وقت میں کھڑا ہو کر کے پکار رہا ہے کہ لوگوں آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ ترجمہ جو ہم کرتے ہیں ہمارے پاس اردو میں لفظ نہیں ہے، یہ فلاح جو یہاں پر قد افلح المؤمنون میں کہا گیا ہمارے پاس لفظ نہیں ہے اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، اس لیے بس ہم چھوٹا سا ترجمہ کرتے ہیں کامیابی۔
جبکہ دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں جس کو فقہاء کرام نے، محدثین کرام نے اور مفسرین نے اپنے اپنے طور پر کئی کئی معنی کر کے استعمال کیا ہے۔ میں چھوٹا سا ترجمہ کروں گا اس کا کہ آؤ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف۔ کافر یہاں سے خارج ہو چکا ہے۔ جب بھی کہا جا رہا ہے عیال الفلاح، یا قرآن کریم نے کہا ہے قد افلح المؤمنون کہ مومنین کامیاب ہیں، تو صرف دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ مومنین جن کے اندر یہ آنے والی صفات پائی جا رہی ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون، آخر تک جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے تم بھی نماز پڑھا کرو۔ فقہاء کرام نے، محدثین کرام نے بہت محنتیں کی ہیں، بہت اجتہادات کیے ہیں اور ہمارے سامنے لا کر کے پیش کر کے رکھ دیا یہ حلوہ کھا لو بھائی۔ اب ہماری غلطی ہے اگر ہم چمچ اٹھا کر کے اس کو بھی اپنے حلق کے نیچے نہ اتار سکیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بھائی نماز کے لیے آؤ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرو۔ اچھا، یہاں پر نیت کا نام آیا، بہت سے کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ کس الفاظ سے ہم نیت کریں۔ ایک خاص طریقہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے، اللہ جانے وہ کہاں سے آیا ہے، آج تک کتابوں میں تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملا۔ پہلے بھی ٹکریں ماری ہیں، اب بھی ٹکر مار کر کے آیا ہوں، نہیں مل سکا کہیں یہ لفظ اس طرح کی۔ ہمارے یہاں خاص الفاظ ہوتے ہیں 4 رکعت نماز فرض ظہر وقت عشاء کا فلا کا، ایسے کر کے جو ہم ایک نیت کے جو طریقہ لے کر کے چلتے ہیں یہ کہیں سے کسی طرح ثابت نہیں۔ بس ہم نے اپنے دماغ کے طور پر جہاں تک ہماری سوچ ہماری عقل چل سکتی تھی ہم نے کام کیا اور ہم یہ الفاظ لے کر کے چلتے ہیں۔ اور بہت سے کو تو یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے، امام صاحب نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ختم کے آخر تک پہنچنے والے ہیں بالکل، اور رکعت جانے والی ہے اور صاحب کھڑے ہوئے ہیں 4 رکعت نماز نہ، 2 رکعت نماز نہ، وقت فلاں نہ، ایسے کر کر کے پتہ چلا اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا؟ یہ آپ نے اتنا بڑا نقصان کر لیا ہے جتنا آپ اس نیت کو چھوڑ کر کے نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ بھائی آپ گھر سے چلے ہو، سیدھی سی موٹی سی بات ہے، آپ گھر سے چلے، آپ نے ارادہ کیا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں کیا کی؟ جمعہ کی، بس یہ نیت آپ کی کافی ہے۔ آپ نے وضو کیا، 4 رکعت پڑھی، اب امام صاحب کھڑے ہو گئے، بس اب آپ کو 2 رکعت نماز جمعہ وقت ظہر کا وقت جمعے کا پیچھے پیش امام کے پھلا کر کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اتنے لمبے چوڑے تفصیل کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نیت کسی طرح کہیں سے ثابت ہوئی نہیں ہے، بس اپنی طرف سے ہم اس کو لے کر کے چلتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا، جبکہ اتنی بڑی فضیلت ہے تکبیر تحریمہ کی کہ جس نے پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کا درجہ ان تمام لوگوں سے افضل ہو جاتا ہے جو بغیر تکبیر تحریمہ کے دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں دوسری تکبیر پر پکڑتے ہیں نماز کو آ کر کے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اصل دل کا ارادہ ہے۔ آپ نے جو دل کے اندر ارادہ کر لیا ہے، ہاں آپ کے دل میں یہ ارادہ پکا ہونا چاہیے کہ آپ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، کہیں تکبیر تحریمہ کے بعد آپ بدل تو نہیں رہے ہیں، یہ اپنی نماز کی بات ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام صاحب کی ذمہ ان کے سر پر ہے، وہ خود آپ کی نیت کرے ہوئے پڑے ہیں، اب انہوں نے جون سی کی نیت کر رکھی ہے وہ آپ کی ہو رہی ہے۔ اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنی نیت کو جو آپ دل میں ارادہ کر رہے ہیں، آپ اس میں جو نیت باندھنے والے ہیں وہ پہلے پکا کر لیں کہ میں جو 4 رکعت پڑھ رہا ہوں یہ ظہر کی ہے یا عصر کی ہے۔
کہیں آپ پتہ چل رہا ہے آپ کی ظہر کی بھی چھٹی ہوئی ہے اور عصر کی نماز کے بعد آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور عصر کی بھی آپ کی چھٹی ہوئی ہے، آپ نے نیت باندھ لی اللہ اکبر اور آ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی، اب آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی ہے، دوبارہ نیت باندھیں آپ نے نماز شروع ہی نہیں کی ہے، یہ تو ہو گئی نیت کی بات۔ آ کر کے جو ہمیں کھڑا ہونا ہے تو لکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورا کا پورا کعبے کی طرف رکھیں۔ ہم ایسے حالات میں نہیں جی رہے ہیں کہ ہمیں اس کی چھوٹ دے دی جائے جدھر کو چاہو پڑھ لو، ہم بہت معمول ہیں، بہت امن کے ساتھ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اپنے پیروں کے جو آپ کے پوروے ہیں، یہ جو انگلیاں ہیں ان کو بھی آپ کعبے کی طرف رکھیں۔ لکھا ہے فقہاء کرام نے کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ بھائی اگر آپ زیادہ ہٹے کٹے نہیں ہو، زیادہ لمبے چوڑے نہیں ہو، اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو تو آپ اپنے دونوں پاؤں کو کعبے کی طرف اس طریقے پر رکھیں کہ آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی زیادہ لمبا چوڑا آدمی ہے اس پہ نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے تو بھائی وہ 1 بائیس تک پھیلا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ پیڑیوں پر چلنا شروع ہو جائیں گے جب آپ اپنے آپ کو اور ساتھ میں ہی اپنے سینے کو دیکھ لینا، اپنے چہرے کو دیکھ لینا کہ بھئی کہ ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا ہے، اس کو صحیح دشا کے اندر اور بالکل ٹھیک کر کے آپ کھڑے ہوں۔ صفے یہ جو لگائے ان پہ جو نشانات لگائے جاتے ہیں، جو صفے ہوتی ہیں عام طور سے یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں، لیکن ہماری جو گڑبڑی شروع ہوتی ہے وہ یہیں سے سب سے پہلے شروع ہوتی ہے کہ ہماری صفے سیدھی نہیں ہوتی، ایک آگے کو جا رہا ہے ایک پیچھے کو جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوفکم کہ لوگوں اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ادھر سے اور ایسے چلتے 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 ایک صحابی تھوڑا آگے کو تھے، آپ نے ایک چھوٹی سی جو چیز دے رکھی تھی اس سے اس کو ٹیک سے لگائی کہ بھائی پیچھے کو۔ تو صفوں کا سیدھا کرنا یہ بہت اہم اور بہت افضل ہوا کرتا ہے ایسے مقامات پر، تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے صفوں کو سیدھا کر کے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میں آگے انہی پر بات کرتا چلوں گا، اور جو صفات آگے مومنین کی بیان کی ہے، کامیابی کی بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں گا۔ تو ہمیں اپنی نماز کو سب سے پہلے درست کر کے اور ٹھیک کر کے لے کر کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔